اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صل على محمد وآل محمد. محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، سورہ مبارکہ نصر کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. یہ قرآن کریم کا عظیم سورہ نصرت پیغمبر کا بھی اعلان کر رہا ہے اور فتح پیغمبر کا بھی اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد کثرت مسلمین کا وعدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور رسول کے چاہنے والوں میں بھی اضافہ ہوگا. اے میرے رسول، اے میرے حبیب، جب نصرت اور فتح کی منزل تک پہنچ جائیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھیں گے کہ انسان فوج در فوج دین الہی میں داخل ہو رہے ہیں. اور جب ایسی منزل پہ آپ مشاہدہ فرمائیں، پھر آپ کا فریضہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. دو جملے الگ الگ ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ، پس آپ حمد کی تسبیح پڑھیں، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو بہترین توبہ کو قبول کرنے والا. یعنی اس میں چند لفظ بہت اہم ہیں: نصر، فتح اور افواج کا جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہونا، اور حمد پروردگار عالم اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، اور پھر پروردگار عالم کی وہ عظمت کہ وہی وہ ہے کہ جو بہترین توبہ کو قبول کرنے والا ہے. پروردگار عالم نے حکم کیا دیا کہ جب نصرت کی منزل تک پہنچ جائے، تو اگر آپ یہیں اس پہ غور فرمائیں تو آپ کو آغاز سے ہی انداز ہو جائے گا کہ نصرت پیغمبر کس نے کی اور کن حالات میں کی، اور فتح پیغمبر کا ضامن کون بنا. یہ بڑی باریکی لفظ ہیں، لیکن اگر اس پہ ہم غور کریں کہ ایک لفظ پہ، تو پوری تاریخ ہے اس کے اندر سموئے. عزیزان گرامی، قرآن کی فصاحت و بلاغت یہی تو ہے نا کہ وہ سمندر کو قطرے میں سما لیتا ہے. وہ دوسرے کلام ہیں کہ جو
समंदर को कूजे में समोते हैं, और ये कुरान की फसाहत और बलागत है कि ये समंदर को कतरे में समो लेते। और फिर उसके बाद जब लोग दाखिल होंगे फौज दर फौज दीन इलाही में, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, ये बात तो सबकी समझ में आ जाती है कि पैगंबर इस्लाम तस्बीह भी पढ़ते थे और हम्द इलाही भी करते थे। कायनात में कोई ऐसा है ही नहीं कि जो रसूल जैसी तस्बीह पढ़ सके और रसूल जैसी हम्द कर सके। इसलिए कि अजीज़ान गिरामी, कुरान के नाजिल होने के बाद, अंबिया और मुरसलीन और आइम्मा के आने के बाद, हम्द और उसकी सना करना और उसकी तस्बीह पढ़ना और है, और सब चीजों से पहले उसकी हम्द और सना करना और है। शायद बात आप तक मैं नहीं पहुंचा पाया। अल्लाह ने सबसे पहले इस नूर को खल्क किया, और जैसे ही इस नूर को खल्क किया तो इसके सदक़े में फिर पूरी कायनात को खल्क किया। तो बस जब इसे खल्क किया तो या तो वो था या ये थे। तवज्जो रखिएगा, या वो था या ये थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही ये नूर खल्क हुआ तो ये नूर खुद ब खुद सजदाए इलाही में चला गया, ये हम्द करता चला गया, उसके अस्मा बनते चले गए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल। नहीं, हम दुनिया में आते हैं, जब हमें पैकर बशरियत में ढाला जाता है तो आहिस्ता 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 हम बड़े होते हैं, और खुशकिस्मती है कि इस दर पे अगर हम आ गए हैं, इस दुनिया में इस दर से वाबस्ता हो गए हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग वो क्या है, हमें दीन से आगाह करते हैं, तस्बीह का सलीका सिखाते हैं, इबादत का तरीका बताते हैं, रुकू सिखाते हैं, सुजूद सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं, तिलावत सिखाते हैं। लेकिन क्या है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो वो हमारे जैसा कैसे हो सकता है? हम आए तो बिल्कुल जाहिल थे, वो आए तो आते ही सजदा किया। यानी जब ये आलम अनवार में थे तब तो सजदा किया ही, लेकिन इसके अलावा भी जब भी जो मासूम इस दुनिया में तशरीफ लाया, उसका पहला अमल ही ये था कि वो सजदा खालिक में चला जाता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। हम कसरत से पढ़ते हैं ना, सूरह जुमा में तो आगाज ही यहाँ से होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ भी जमीन और आसमान में है वो सब के सब तस्बीह और तक़दीस इलाही कर रही है। इसमें मैंने कोई किसी मंजिल पे पूरी एक तकरीर और पूरी एक मजलिस की पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब कुछ ना था तो हर मखलूक और हर खल्क हुआ है कि जो तस्बीह और तहलील इलाही कर रही है। तो फिर इस पूरी खल्क को तस्बीह करने का सलीका किसने सिखाया? मोहम्मद। और ये नूर वो नूर है कि जिसने कायनात की हर खल्क को तस्बीह का सलीका अदा किया है। तस्बीह पढ़ना और है और तस्बीह का सलीका अदा करना और है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व फिल अर्ज़। और इसमें क्या इरशाद हो रहा है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अपने रब की हम्द करें, उसकी तस्बीह करें, वस्तगफिर। भाई यही तो फर्क है दरे अहले बैत में और दूसरों के दरवाजे पर। जब इस मंजिल पर आए तो आलम इस्लाम परेशान हो गया, हैरान हो गया। सबने अपनी अपनी तफसीरें लिखी, लेकिन जो उधर वाले थे उन्होंने अपने मिजाज से तफसीर लिखी, और जो इधर वाले थे उन्होंने अपने अंदाज से तफसीर लिखी। शिकवा हमें हमसे है कि आप सीरत रसूल को बयान नहीं करते, आपके यहां का एहतराम रिसालत वो नहीं है जो होना चाहिए। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, हम कहते हैं कि सूरत का बयान करना और है, सीरत का बयान करना और है। सूरत का बयान करना और है, और सीरत का बयान करना
اور ہے بس اسی منزل سے عزیزان گرامی میں آپ کو جوڑنا چاہ رہا ہوں، عظمت رسالت کا درس وہاں سے ملے گا جہاں در حسین ہو۔ اس لیے یزید کی پوری طاقت اور قوت ہی یہ تھی کہ نبوت پر حملہ کیا جائے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اسی لیے تو یزید کا نعرہ یہی تھا، نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی آئی، معاذاللہ ثم معاذاللہ، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی دے کر بتایا، یزید تیرا مقصد ہے محمد الرسول اللہ کو مٹانا، اس لیے کہ اگر عظمت رسالت مٹ گئی تو اسلام مٹ جائے گا۔ پورا اسلام عبداللہ کے یتیم کی زبان پر ٹکا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، جبریل کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں، جبریل کو در مصطفیٰ پہ آتے ہوئے دیکھا نہیں، حور و غلمان کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں، جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں۔ محمد نے فرمایا تو مان لیا، اگر اس زبان کا اعتبار ختم ہو گیا تو اسلام ختم۔ اس لیے کہ پوری کی پوری شریعت عبداللہ کے لال کی زبان پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حسین کا لال دربار یزید میں گیا اور پھر وہ حالات پیدا کر دیے کہ یزید نے کہا کہ مؤذنوں کو جلدی بلاؤ، گلدستہ اذان پہ جا کے اذان کہو۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین خاموش ہوئے، ابھی 4 مرتبہ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، 2 مرتبہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، لیکن جیسے ہی اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا، امام زین العابدین نے کہا کہ ٹھہر جا یزید، اب بتا یہ اذان میں تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا نام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء یعنی پروردگار عالم سورہ نصر میں اعلان کر رہا ہے، جب نصر آپ تک پہنچ جائے، جب فتح آپ تک پہنچ جائے، معلوم کیسا ہوتا کہ محمد فاتح ہے یا نہیں، محمد نے فتح پائی ہے یا نہیں۔ ارے زین العابدین نے دربار یزید میں اپنے بابا کی بھی فتح کا اعلان کیا، اپنے نانا کی بھی فتح کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اپنے نانا کی بھی فتح کا اعلان کیا، اپنے بابا حسین کی بھی فتح کا اعلان کیا۔ یعنی چوتھے امام بتانا چاہتے ہیں کہ مقصد کے اوپر جنگیں لڑی جایا کرتی ہے۔ اب بتا تیرا مقصد کامیاب ہوا یا میرے بابا کا مقصد کامیاب ہوا؟ میرے بابا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا تو یا تیرا باپ یا تیرا دادا اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ یزید نہ تیرا دادا مقصد میں کامیاب ہوا تھا، نہ تیرا باپ مقصد میں کامیاب ہوا تھا، نہ تو مقصد میں کامیاب ہو پایا۔ ہمارے جد کے مقابلے پر، رسول کے مقابلے پر تیرا دادا آیا، فتح مکہ کو ثابت کیا اور فتح کر کر مکہ کو بتایا۔ تیرا دادا ہار گیا، ہمارا جد جیت گیا۔ اے یزید، تیرا باپ بھی مقابلے پہ آیا تھا نا میرے دادا کے، اب بتا صفین میں کون جیتا کون ہارا؟ تیرا باپ ہار گیا، میرا دادا جیت گیا۔ ارے تو میرے بابا کے مقابلے پہ آیا ہے، تو میرے مقابلے پہ آیا ہے، زبانے بے زبانی میں عجب نہیں، میرے مولا نے بتا دیا۔ اے یزید، ارے تو میرے بابا سے مطالبہ بیعت کرنا چاہ رہا تھا، اب تو تیرے میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے۔ میں تو قیدی ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، لیکن یزید تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عابد بیمار سے بیعت لے سکے۔ اب بتا کہ تو جیتا کہ میں جیتا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نعرہ حیدری، یا حیدری، یا علی، محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میری آواز زیادہ تو نہیں ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو
عزیزان گرامی، یہ ہے کہ جو فتح کا اعلان ہو رہا تھا یزید کے دربار میں بھی، رسول کی فتح کا بھی اعلان تھا، یہ حسین ابن علی کی بھی فتح کا اعلان تھا۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عظمت رسالت آپ کے یہاں پہ بیان نہیں ہوتی، عظمت رسالت یہاں بیان نہیں ہوگی تو کہاں بیان ہوگی؟ اس لیے کہ حسین نے عظمت رسالت کو بلند کیا، مقام رسالت حسین نے بتایا ہے، مقام نبوت حسین نے بتایا ہے کہ اس دنیا سمجھے کہ میرے نانا کون ہے۔ رسول نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اور جب اس منزل پہ پہنچتا ہے مسلمان تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اب پبلک خود فیصلہ کرے کہ عظمت رسالت وہاں پائی جاتی ہے کہ عظمت رسالت یہاں پائی جاتی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد کا سب متفق، واستغفر سب یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول نے خطا کی تھی اور غلطی کی تھی، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ توبہ کریں اور استغفار کریں۔ کیا رسول نے اپنی پوری زندگی میں کوئی غلطی کی؟ واحد امت ہے ماشاءاللہ، یہ توجہ رکھیے گا، اینٹی امت ہے۔ جتنی بھی امتیں ہیں سب امتیں اپنے رہبر کو اعلیٰ سے اعلیٰ دکھاتی ہیں۔ کیسی کم عقل امت ہے، اتنا عظیم نبی، تصویر نبوت کی کیا پیش کر رہے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی، کوئی خطا سرزد ہوئی تھی؟ تو پھر ہم سے کہتے ہیں اگر خطا اور غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی تو پھر اللہ نے استغفار کا حکم کیوں دیا؟ ہم نے کہا کہ استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوتا ہے، یا علی یا علی، صرف گناہوں پر کے لیے استغفار نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تبھی استغفار ہوگا۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تو علی ابن ابی طالب نے اس مسئلے کو واضح کیا۔ مجمع ہے، علی بیٹھے ہوئے، ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا یا علی، یا علی، بہت بڑا گناہگار ہوں، میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، میرے دوش گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دب رہے، میں اپنے اللہ سے خوف زدہ ہوں، میں ڈر رہا ہوں اپنے رب سے، کیا میری بخشش ممکن ہے؟ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ استغفار کرو۔ ایک شخص اسی مجمع سے اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا یا علی، بڑا تنگ دست، بہت غریب، روزی کا کوئی بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے، تو میرے مولا نے کیا فرمایا کہ استغفار کرو۔ توجہ رکھیے گا، گناہ کے لیے بھی استغفار، روزی کے لیے بھی استغفار۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہا مولا میں ایسے علاقے سے آتا ہوں جہاں تک کوئی نہر نہیں آتی، ہماری فصلیں سوکھ جاتی ہیں، ہمارے باغات سوکھ چکے ہیں، آخر وہ سرسبز و شاداب ہو سکتے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے لانے کے لیے بھی استغفار، رزق کے لیے بھی استغفار، گناہوں کی معافی کے لیے بھی استغفار۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی، میں بڑا مقروض ہوں، میں کیا کروں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ استغفار کرو، توبہ کرو۔ تو روزی کے لیے استغفار، توبہ کے لیے استغفار۔ مجمع سے ایک شخص اور بلند ہوا، اس نے کہا یا علی، میں صاحب اولاد نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اولاد ہو جائے۔ تو مولا نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ابن عباس اپنی جگہ سے بلند ہوئے، اس لیے کہ ابن عباس دیکھ رہے تھے کہ مجمع میں کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے علی کے چچا کے بیٹے ابن عباس، تعلیم کس سے لی؟ علی مرتضیٰ سے۔ کئی جنگوں میں حضرت علی نے انہیں اپنے لشکر کا سردار بنا کے بھیجا۔ یہ ہے ابن عباس، یہ کوئی معمولی نہیں ہے ابن عباس، یہ وہی ابن عباس ہے کہ پوری رات صرف بسم اللہ کی تفسیر علی کرتے رہے، ابن عباس سنتے رہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت آ گیا لیکن تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، میرے مولا نے فرمایا
70 ظاہر ہے 70 باطن ہے. ابھی تو تمہیں ایک باطن تک نہیں پہنچ پائے. اور یہ خود سب سے بڑی دلیل بنی ہوئی ہے. رات گزر گئی بسم اللہ کی تفسیر نہیں ہو پائی. تو جب بسم اللہ کی تفسیر کامل نہیں ہوئی تو دنیا سمجھے کہ کتنا فصیح و بلیغ کلام ہے قرآن. یہ بغیر اہل بیت کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی ابن عباس بلند ہوئے اور بلند ہونے کے بعد کہتے ہیں علی جو توبہ کے لیے آیا جس کے گناہ زیادہ تھے اس کے لیے بھی استغفار, جو اپنا درخت سبز و شاداب چاہتا تھا اس کے لیے بھی استغفار, جو اولاد چاہتا تھا اس کے لیے بھی استغفار. سب کو آپ نے استغفار فرمایا. میرے مولا نے فرمایا ابن عباس کیا قرآن نہیں پڑھا؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ استغفار پڑھو, ہم جنت بھی دیں گے, درخت بھی دیں گے, اولاد بھی دیں گے. اس سورہ نوح میں ارشاد فرمایا نا, تو عزیزان گرامی ابن عباس کہتے ہیں یا علی مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہو. میرے مولا نے فرمایا ابن عباس اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن جانتے کچھ نہیں. ایک مطلب ابن عباس کہتے ہیں یا علی قرآن تو آپ ہی سے سیکھا ہے. تو میرے مولا نے فرمایا قرآن تو سیکھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے. قرآن کا پڑھنا اور ہے, قرآن کا سمجھنا اور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار نعمتوں میں اضافے کے لیے بھی ہوتا ہے, استغفار اولاد کے لیے بھی کیا جاتا ہے, استغفار رزق میں زیادتی کے لیے بھی کیا جاتا ہے, استغفار گناہوں کی بخشش کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اب پروردگار اپنے رسول سے استغفار کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا, بات واضح ہو جائے گی. عزیزان گرامی بہت سے افراد ہیں جو ماشاءاللہ ہے, اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہے اور اتنا رزق دیا ہے, مولا ان کے رزق میں اور اضافہ فرمائے. ہم اگر ان سے کہیں گے ارے جناب آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں, اگر اس میں سے آپ تھوڑا سا کما لیں تو آپ کے لیے بہت ہو جائے گا. اتنا زیادہ کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے تو بڑا مختصر سا کافی ہوتا ہے. عجب نہیں وہ صاحب آواز دے مولانا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کتنے افراد جڑے ہوئے تھے, کتنے چراغ میں نے روشن کر رکھے ہیں, جتنے چولہے میں نے روشن کر رکھے ہیں, کتنے ضرورت مندوں کی ضرورت کو میں پورا کر رہا ہوں. وہ کہیں گے کہ یہ میں اپنے لیے نہیں کما رہا ہوں بلکہ دوسروں کے لیے کما رہا ہوں. اگر میں چاہوں تو مختصر سے ہی مال میں میرا گزر بسر ہو جائے. بھئی یہ جو رسول سے استغفار کا مطالبہ کیا گیا محمد کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے کیا گیا. استغفار محمد کریں گے اولاد امت کو ملے گی, استغفار محمد کریں گے رزق امت کو ملے گا, استغفار محمد کریں گے نجات امت پا جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مل جل کے ایک مرتبہ اور ارشاد فرما دیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. استغفار محمد کریں گے فائدہ کسے ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا نا. قرآن میں ایک مقام پہ اور ارشاد فرمایا محمد ہم وہاں پہ عذاب نازل نہیں کریں گے جہاں پر آپ کا وجود ہوگا, اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. ایک جگہ پہ رحمت اور عذاب جمع نہیں ہو سکتا, لیکن آپ سب جواب دیں گے ورنہ پھر پورا واقعہ سنا دوں گا میں آپ کو 1 گھنٹے کا. صلوات پڑھے محمد والے, اس سے محنت آپ کو بھی کرنی پڑے گی. محمد جہاں پہ ہوں گے وہاں پر رحمت ہی رحمت ہے, برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. توجہ رکھیے گا. لیکن ایک مقام ہے جہاں محمد کے سامنے عذاب نازل ہوا. توجہ رکھیے, ایک مقام ہے نا جہاں محمد عربی کے سامنے عذاب نازل ہوا. بھئی آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ حارث بن نعمان فہری پہ غدیر میں عذاب نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ پورا واقعہ سننا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ سوال پڑھیں محمد و آل محمد پر ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نہیں میں تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا, بس ایک اشارہ دیتے ہوئے آگے لے جانا ہے. رسول ہے رحمت للعالمین, استغفار محمد کرے گا فائدہ امت کو پہنچے گا. محمد جاؤ گے وہاں عذاب نازل نہیں ہوگا. لیکن ایک مقام ہے جہاں پہ عذاب نازل ہوا غدیر میں.
حارث بن نعمان فہری کے اوپر پروردگار عالم نے بتایا محمد کا وجود اس کے لیے باعث رحمت ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے جڑی یا علی. لیکن اگر عداوت ان کی دل میں ہو تو پھر محمد کی رحمت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی. محمد کی رحمت اسی وقت فائدہ پہنچائے گی جب علی کی محبت ہو. موبائل اسی وقت چلتا ہے جب اس میں سم ہو, نیٹ ورک ایک دم ایکٹیو ہو, اس کے اندر عزیزان کرام نیٹ ورک آ رہے ہو, تو محمد کی رحمت بھی اس موبائل تک پہنچے گی جس میں ولایت علی کا سم لگا ہو, حسن کی محبت کا سم لگا ہو, جناب زہرا کی محبت کا سم لگا ہو, امام حسین کی محبت کا سم لگا ہو. اور آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ رسول نے خطا کی تو اس لیے استغفار کر رہے ہیں. چلیے قرآن کریم پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. بھئی اس آیت سے تو بالکل واضح ہو گیا. کیا آیت ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع رسول کرو. محبت اللہ سے چاہتے ہو تو کرنا کیا پڑے گا؟ میرے ساتھ چلیے تھوڑا تھوڑا. اتباع رسول کرنا پڑے گا. تو جب آپ اتباع رسول کریں گے تو اس کے دو فائدے اس آیت میں بیان ہیں. فاتبعونی اگر اتباع کیا تو دو فائدے ہیں. کیا ہے؟ یحببکم اللہ تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم. وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو رسول کی اتباع کرنی پڑے گی. اور رسول کی اتباع کی صورت میں دو فائدے. ایک تو اللہ تم سے خود محبت کرے گا اور ایک اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. جس کی اتباع اور پیروی کے صدقے میں امتیوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہوں تو اس محمد کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ توجہ رکھیے گا. بھئی اتباع رسول کے صدقے میں اللہ بھی محبت کر رہا ہے آپ سے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بخش بھی رہا ہے. تو جس کی پیروی کے صدقے میں اللہ امتیوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو پھر اس کا مرتبہ کیا ہوگا اللہ کے نزدیک؟ تو کیا اس کا استغفار اس لیے ہے کہ اس نے گناہ کیا معاذ اللہ؟ جب امت اگر اتباع رسول کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اللہ ان سے محبت کرنے لگے. اب توجہ رکھیے گا, پھر مجھے تھوڑا سا آپ کو خطیبانہ انداز میں سمجھانا پڑتا ہے. اس میں دو رخ ہیں. ایک تو یہ کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پیروی ہے. ایسی صورت میں اللہ تم سے, توجہ رکھیے گا, یعنی ادھر سے ادھر ادھر سے, یعنی ادھر سے محبت کا دعویٰ نہیں ہے ادھر سے بھی محبت کا دعویٰ ہے. ذہنوں کو تھوڑا اور ہلکا سا زحمت دے دو آپ کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. حدیث ہے, پروردگار عالم تو اس سے محبت کر من احب حسین, جو حسین سے محبت کرے. تو آپ یہ بتائیے, ایک طرف تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرے تو اتباع رسول کرے, اور رسول کہہ رہے ہیں اللہ تو اسے چاہنا, اسے محبوب رکھنا جو حسین کو محبوب رکھی. تو قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. عزیزان گرامی, قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے جو حدیث کہہ رہی ہے, اور جو حدیث کہہ رہی ہے وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو ایسی صورت میں رسول کی اتباع کرو. تو رسول
रसूल की इत्तबा तो यही है कि रसूल भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तुम भी हुसैन से मोहब्बत करो। सलवात पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या वली या वली। अच्छा, किसी को सनद दी है कि अल्लाह से रसूल, अल्लाह से मोहब्बत करता हो और कोई बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता हो? कोई सनद है? सनद है कोई? है कि एक सनद, लअतियन्ना रायता गदन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं अलम उसे दूंगा। किसे दूंगा? रजुलन जो रजुल होगा, कर्रारन जो कर्रार होगा, गैर फर्रारिन जो गैर फर्रार होगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। तवज्जो रखिएगा, मैदान खैबर में रसूल इरशाद फरमा रहे हैं और सिफात बयान कर रहे हैं कि कल अलम मिलेगा उसे जो रजुल भी होगा, जो कर्रार भी होगा, जो गैर फर्रार भी होगा, वो अल्लाह और रसूल से भी मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और रसूल उससे भी मोहब्बत करते होंगे। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कुरान कह रहा है अगर तुम चाहते, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो रसूल की इत्तबा करो, और जब रसूल की इत्तबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसका मतलब यह है कि खैबर में आने वाला ऐसा है कि जैसी इत्तबा रसूल की उसने की ऐसी किसी ने न की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खैबर में आने वाला है तो ऐसा है कि ऐसी इत्तबा उसने की ऐसे किसी ने न की। पूरी रात शब्बेदारी हुई। किस लिए? पूरी रात शब्बेदारी हुई किस लिए जी? कल मिलेगा अलम। अभी तक ये जो लेके जा रहे थे ना 39 दिन तक, इनके हाथ में झंडा था, सुभान अल्लाह। और जब आएगा तो उसके हाथ में ये आलम कहलाएगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फरार होगा। क्या कहने रसूल अरबी, आपने तो अपने जमाने में ही अलम की वजह से शब्बेदारी करा दी। सुभान अल्लाह। लोग हमसे कहते हैं शब्बेदारियों में अलम कैसे, ये जुलूसों में अलम कैसे? ये तो रसूल से पूछो ये खैबर में अलम कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अलम कोई मामूली शय नहीं है। लअतियन्ना, कल मैं अता करूंगा, दूंगा नहीं, अता करूंगा नहीं पहुंचे। इन्ना अतवैना, हाय 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 हाय, यानी जो अता चीज की जाती है वो दे के वापस नहीं ली जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चीजें दे के वापस ले ली जाती है। अगर किसी को कोई चीज अदा कर दी जाए तो वो वापस नहीं ली जाती। कभी रसूल ने यह आलम जाफर को दिया, वही आलम ये कहकर अली को दिया, लअतियन्ना, ए अली मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ। बच्चों आलम अली के हाथ में था, वही आलम हसन के हाथ में पहुंचा, वही आलम करबला में हुसैन के हाथ में पहुंचा, यही आलम हुसैन ने करबला में अबुल फजल अब्बास के हाथ में आलम दे दिया। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब हम आलम को देखते हैं तो अली याद नहीं आते, अब्बास याद आते हैं। क्यों? इसलिए कि यह अलम अता किया गया है अब्बास को। अब सूरे क़यामत तक ये अलम अज़ीज़ान गिरामी अब्बास के हाथ में नजर आएगा। रिवायतों में मौजूद है, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। इमाम ज़माना जब ज़ाहिर होंगे, ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपको इशारा कैसे मिलेगा? ए मेहदी, ए हुज्जत आखिर, ज़ुहूर का वक्त आ गया है, आप ज़ुहूर फरमाइए। रिवायतों में है आज भी इमाम ज़माना उसी सरकार अबुल फजल अब्बास के अलम के करीब बैठे हुए हैं। अलम का फहरा जब लहराए
इमाम करेंगे। जिनके दिल में जज्बा है सब लोग इमाम की सफ में जाएंगे, लेकिन इमाम जमाना मौला अब्बास को आवाज देकर बुलाएंगे। लश्कर मेहदी के अलमबरदार भी अबुल फजल अब्बास होंगे। अजीजाने गिरामी, ये अलम कोई मामूली अलम नहीं है। इसके मर्तबे को समझो, इसके वक़ार को समझो, इसकी अजमतों को समझो, तभी तो ये दिल इस आलम के करीब आते हैं। फकत यहाँ काम नहीं आएगा, ज़ुहूर इमाम के वक्त काम नहीं आएगा। ऐसा आलम अली को अता किया, औलाद अली के हवाले ऐसा अता किया कि जब मैदान महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सफाने से तो सूरज होगा, ज़बाने बाहर निकली हुई होगी, अली लेवाए हमद को लिए हुए खड़े होंगे, हर फहरा लहरा रहा होगा और अली आवाज दे रहे होंगे, आ जाओ हमारे चाहने वालों, इस आलम के साए में आ जाओ। तो जो इस आलम के साए में दुनिया में आए होंगे, आखिरत में भी वही इस आलम के साए में आएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, शायद भाइयों के सामने बात अर्ज की थी तो इजाजत हो तो सबके सामने भी बात अर्ज कर दूं। आपने कभी देखा किसी ने किसी झंडे के पास जाके दुआ मांगी हो? जी, किसी झंडे के पास लोग गए, उन्होंने दुआ मांग ली हो? जब भी आता है कोई, इतने लाखों लोगों का आलम के पास आना बता रहा है कि कुछ मिलता तो है यहाँ से। ये दो पंजे नहीं है, ये तो उसका दरबार है कि जो बगैर हाथों के आज भी बांट रहा है। आप तो माशाल्लाह ज़ियारत करबला से मुशर्रफ होके आए हैं। वो सखी का दरबार है जो बगैर हाथों के आज भी उसकी खैरात जारी हो सारी। हाथों से बांटना और है, जो बगैर हाथों के अता करे वो और है। इस्लामी ग्रामी, ये अलम कोई मामूली शय का नाम नहीं है। बहुत से लोग एतराज करते हैं, जनाब जो करबला में अलम था वो तो अलम नहीं है। करबला में तो अलम साइज, जो अलम का साइज है वो होगा जो मौला अब्बास लेके गए। और ये आप कभी छोटे अलम बनाते हैं, कभी बड़े अलम बनाते हैं। तवज्जो रखिएगा, अगर मेरा जवाब दिमाग में और दिल में उतर जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मुझे दाद दें, दुआओं से जरूर कह रहा हूँ, दुआओं से नवाज दीजिएगा। अजीज़ान गिरामी, एतराज करने वाला एतराज कर रहा है, कभी कहीं बड़े अलम कहीं छोटे अलम। हमने कहा कि भाई आप हमें बता दें कि जो रसूल के पास कुरान था वही कुरान आपके हाथों में है? सुभान अल्लाह। कहीं पर बड़ा कुरान, कहीं पर छोटा कुरान, कहीं पर उससे छोटा कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जनाब ये लाल रंग का अलम क्यों है, ये काले रंग का अलम क्यों है, ये हरे रंग का अलम क्यों है? हमने कहा कि जब कुरान होता है ना घरों में रखा हुआ, तो उसमें जुज़दान लिपटा हुआ होता है। क्या पूरी दुनिया में एक ही रंग के जुज़दान है? सुभान अल्लाह। भाई उसमें जो कपड़ा जुज़दान की सूरत में कुरान पर लिपटा हुआ है, कहीं पर लाल रंग का है, कहीं पे हरे रंग का है, कहीं पे काले रंग का है। इसी तरीके से अब्बास के अलम का पटका कहीं पर हरे रंग का, कहीं पर लाल रंग का, कहीं पर सब्ज रंग का है। सलावत पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद पर। अच्छा जनाब, हम इसका एहतराम क्यों करें? वो आलम तो ये आलम है नहीं। तो हमने कहा कि अज़ीज़ान गिरामी, है पूरी दुनिया में जो मस्जिदें हैं काबा है। तवज्जो रखिएगा, कहा कि नहीं मिसले काबा है, ये काबा नहीं है, मिसले काबा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर मस्जिद की और जमीन की निस्बत काबे से हो जाए तो जमीन मोहतरम हो जाती है। उसी तरीके से इस अलम की निस्बत अगर उस अलम से हो जाए तो ये भी मोहतरम हो जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले तो ये आलम है क्या? कहा कि यह इस्लाम की निशानी। तवज्जो रखिएगा, अब जिसकी जितनी अकीदत इस्लाम से होगी इतना एहतराम अलम का होगा। किसी भी मुल्क का अगर झंडा है
تو اگر اس ملک کا ماننے والا ہے تو کیا وہ اس پرچم کی بے احترامی کرتا ہے؟ جی آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اپنے پرچم کی بے احترامی کریں گے؟ آپ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ اپنے پرچم کی بے احترامی کریں گے؟ اور اگر کوئی بہت زیادہ اپنے جھنڈے کو چاہنے والا ہے، ملک کو چاہنے والا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ اپنے وطن کے جھنڈے کو چومتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے جتنی محبت اس کا احترام اتنا زیادہ، تو جس کو اسلام سے جتنی محبت ہوگی تو علم سے بھی اتنا ہی لگاؤ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اسلام کی نشانی آج بھی بنی ہوئی ہے، اور کسی بھی ملک کا جھنڈا ہو تو چند جگہ نظر آئے گا، ہر جگہ نظر نہیں آئے گا، لیکن علم کوئی ملک ایسا ہے جہاں پہ نہ اٹھ رہا ہو؟ یہ تو ہماری نگاہیں زمین پہ دیکھ رہی ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو یہ علم اٹھ رہا ہے کہاں؟ پوری دنیا میں۔ یہ علم بھی کس بات کو بتا رہے ہیں؟ یہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اسلام زندہ بھی ہے اور فاتح بھی ہے۔ انہی ملکوں کا جھنڈا بلند ہوتا ہے جو جیتتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں ان کے جھنڈوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ 1400 سال سے عباس کا علم نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ حسین جیت گئے، رسول جیت گئے، ابو سفیان ہار گیا۔ علی جیت گئے، معاویہ ہار گیا۔ علی جیت گئے، تین باطل حکومتیں ہار گئی۔ یہ علم فقط حسینیت کی فتح کا اعلان نہیں ہے، یہ حسن کی بھی فتح کا اعلان ہے، یہ زہرا کی بھی فتح کا اعلان ہے، یہ علی کی بھی فتح کا اعلان ہے، یہ رسول کی بھی فتح کا اعلان ہے کہ جو علم رسول نے علی کو خیبر میں دیا تھا، خیبر سے لے کر قائم امام مہدی کے ظہور تک آل ابو طالب نے اسے جھکنے نہیں دیا۔ آل ابو طالب نے اس نے جھکنے نہیں دیا کہ دیکھو ہم ہیں کہ جو نبی کو بھی بچائیں گے، ہم ہیں جو مقصد نبوت کو بھی بچائیں گے، ہم ہیں جو نبی کے لائے ہوئے قرآن کو بھی بچائیں گے، ہم ہیں جو رسول کے لائے ہوئے دین کو بھی بچائیں گے۔ پوری زندگی ابو طالب نے رسول کو بچایا اور مقصد نبوت کی حفاظت کی۔ ابو طالب کے بعد علی ابو طالب بن گئے، علی کے بعد حسن ابو طالب بن گئے، حسن کے بعد حسین ابو طالب بن گئے۔ ایک ابو طالب ابھی بھی پردہ عین میں بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، یہ پنجتن کی پہلے فرد کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس لیے کہ رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میرا رسول بھی بڑا مظلوم ہے، یہ کوئی معمولی مظلومی نہیں ہے رسول کی۔ عزیزان گرامی، کہ رسول علیل ہے اور رسول کو زہر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ معتبر ترین روایت یہی ہے کہ رسول کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ ایک زوجہ نے رسول کو زہر دیا اور پھر وہ زوجہ جنازہ رسول پر نظر نہیں آئی۔ جب آخری وقت آیا تو رسول کا سر اپنی بیٹی کے زانوں پر تھا۔ دق الباب ہوا، کہا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ سرکار میں آپ کا غلام ہوں۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا زہرا میری بیٹی سے اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کے گھر کے دروازے کا اتنا احترام کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو رہا، لیکن ہائے بعد وفات پیغمبر، ارے جناب زہرا کے گھر کے دروازے میں آگ لگا دی گئی اور شہزادی زہرا کو دیوار و در کے درمیان اس طریقے سے پیس دیا گیا جیسے چکی میں گیہوں کو پیسا جاتا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں عزیزان گرامی۔ رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہزادی نے بیان کرنے شروع کیے۔ میں کہوں گا رسول اللہ، ارے آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آخری وقت میں آپ کا سر آپ کی بیٹی زہرا کے زانوں پر موجود ہے، لیکن کربلا کے میدان میں آئیے، ارے آپ کے نواسے کے گلے پر شمر خنجر چلا رہا ہے، ارے کوئی قریب موجود نہیں ہے۔
یا رسول اللہ ارے آپ کی شہادت واقع ہوئی زہرا قریب موجود علی مرتضی قریب ہے حسن و حسین قریب ہے لیکن آئے جب حسین ارے کربلا کے میدان میں ذبح ہو رہے تھے ایک بہن ارے دلے کی بلندی سے کہہ رہی تھی میرے ماں جائے کو قتل نہ کرو اللہ اللہ ارے وہ وقت بھی آیا ارے جب رسول کو غسل و کفن دیا گیا ارے بڑی عزت کے ساتھ جنازے کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ ارے آپ بڑے مظلوم ہیں لاکھوں صحابی اور جنازے میں کتنے کم افراد ارے کتنے مظلوم ہیں محمد وآل محمد رسول کے جنازے میں بھی چند لوگ ارے علی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا زہرا کی مظلومی دیکھیے ارے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا ارے حسن کا مظلوم جنازہ حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی ارے حسین کا لاشا کربلا میں پامال کر دیا گیا لوگ کہتے ہیں ارے جناب زہرا کو رات میں کیوں دفن کیا گیا مولا علی کو رات میں کیوں دفن کیا گیا ارے جس کی سمجھ میں نہ آئے ارے وہ کربلا آ جائے شام غریبہ میں دیکھے حسین نے ایک ننھے سے علی اصغر کو اسی لیے دفنایا تھا تاکہ دنیا سمجھ جائے اگر میرے بابا کو دن میں دفن کرتے ارے میرے بابا کے لاشے سے کی بے حرمتی کرتے میری ماں کی بھی کہ جنازے کی بے حرمتی کرتے اللہ اللہ لیکن یا رسول اللہ میں ایک بات اور کہوں گا آپ کا جنازہ اٹھا احترام کے ساتھ غسل و کفن دیا آپ کی قبر بن گئی ارے آج بھی آپ کا گنبد جگمگا رہا ہے لیکن آئے آپ کے بیٹے حسن کی قبر آپ کی بیٹی زہرا کی قبر میرے چوتھے اور چھٹے امام کی قبر ارے جنت البقیع میں بے سایہ ہے ارے آج بھی وہ مظلوم ولعنت اللہ